الحمد رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 124 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ام کلثوم بنت عقبة بن ابی معیط رضی اللہ عنہا قالت، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے۔ مختصر مطلب یہ ہے کہ دو لڑے ہوئے شخصوں کو قریب لانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، درا حالانکہ وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں ایک نہایت اہم اصول کی نشاندہی کی گئی ہے کہ معاشرتی اصلاح یا گھریلو اصلاح یا عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے تو حرام ہونے کے باوجود ان تینوں مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کے باہم بغض و عناد کو دور کرنے اور انہیں دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوئی شخص اپنے طور پر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں پہنچاتا ہے تاکہ وہ صلح صفائی کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑائی کے موقع پر دشمن کو اصل صورتحال سے بے خبر رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی بعض دفعہ جنگ جیتنے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، جھوٹ بولا جائے۔ اسی طرح گھریلو زندگی کی خوشگواری کے لیے بعض دفعہ خاوند کو بیوی سے یا بیوی کو خاوند سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور اس کے لیے جھوٹ بولنا ناگزیر ہوتا ہے، چنانچہ شریعت نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ راویہ حدیث حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا کے مختصر حالات۔ یہ مکہ میں اس وقت مسلمان ہوئیں جس وقت ابھی عورتوں کو ہجرت مدینہ کا حکم نہیں ملا تھا۔ ہجرت کی اجازت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے بعد پیدل چل کر سن 7 ہجری میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ عبداللہ بن عامر کی پھوپھی اور خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیافی بہن ہیں۔ صلح حدیبیہ والے سال ہجرت کی۔ ان کے دونوں بھائی انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹانے سے انکار کر دیا۔
جب یہ مدینہ آئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ جنگ موطا میں ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا۔ کتب احادیث میں ان کی مرویات کی تعداد 10 بیان کی جاتی ہے۔ آگے والی حدیث کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شر۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمرو بن عوف کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بینہم فی اناس معہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی معیت میں ان کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے تشریف لے گئے۔ فوائد حدیث۔ بنی عمرو بن عوف اوس کا ایک بڑا قبیلہ تھا جس میں کئی خاندان تھے۔ یہ قبا میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر چوٹ کی۔ اطلاع ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا بہت ضروری ہے تاکہ جھگڑا شدت اختیار نہ کرے۔ ابتدا ہی میں صلح کا اہتمام نہ کیا جائے تو جھگڑا شدت و وسعت اختیار کر جاتا ہے اور پھر صلح کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ باب فضل ضعفت المسلمین والفقراء الخاملین۔ کمزور، فقیر اور گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اور کیسے پکارتے ہیں؟ اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا، ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے۔ الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر جواب دیا، ہر تند خو، سرکش، بخیل یا اترا کر چلنے والا اور متکبر شخص۔ اس حدیث میں کمزور، غریب اور گوشے گمنامی میں رہنے والے لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے، جن کو معاشرے میں کوئی امتیازی مقام حاصل نہیں ہوتا، لیکن وہ ایمان و تقوی کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں تواضع اور گمنامی کی فضیلت اور تکبر، بخل اور شہرت و ناموری کی ہوس کی مذمت ہے۔ راوی حدیث حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات۔ حارثہ بن وہب خزاعی یا عبید اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیافی بھائی ہے، کوفی صحابہ رضی اللہ عنہم میں شمار ہوتے ہیں۔ کوفی صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے ابو اسحاق اور معبد بن خالد جوہنی نے روایت کی ہے۔ کتب احادیث میں ان سے 4 حدیثیں مروی ہیں۔ آگے والی حدیث کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، فقال لرجل عنده جالس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا، ما رأیک فی ھذا، تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فقال رجل، اس نے کہا، رجل من اشراف الناس، یہ معزز لوگوں میں سے ہے۔ فقال رجل من اشراف الناس، اس نے کہا یہ معزز لوگوں میں سے ہے۔ هذا والله حری ان خطب ان ينکح، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔
فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش رہے۔ ثم مر رجل آخر، پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا تعلق فقراء مسلمین سے ہے۔ ھذا حری ان خطب الا ينکح وان شفع الا يشفع، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے۔ وَإِنْ قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذا خیر من ملء الارض مثل هذا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں ان فقراء مسلمین، ان فقیر مسلمانوں کی، محتاج غریب مسلمانوں کی فضیلت و عظمت کا بیان ہے، جنہیں معاشرے میں ان کی غربت کی وجہ سے نہ کوئی جانتا ہے، نہ ان کا احترام ہی کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے ایک ایک شخص دنیا بھر کے انسانوں سے بہتر ہے جو ایمان و تقوی سے محروم ہوں۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل اہمیت ایمان و تقوی کی ہے، نہ کہ نسب اور ظاہری شان و شوکت کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے نیک مردوں اور نیک عورتوں کا انتخاب کیا جائے، چاہے وہ غریب ہی ہو، کیونکہ دینی اعتبار سے وہ دوسرے مسلمان کا کفو، جس کو ہم کفو کہتے ہیں، ہم پلہ ہیں، یعنی دینی کفاءت، قرب، تناسب اور برابری دیکھی جائے، محض دنیاوی کفاءت ہی کا خیال نہ رکھا جائے۔ اصل تلفظ کفو ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کفو، تو کفو میں صرف دنیاوی چیزوں کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ اخروی چیزوں کا بھی اعتبار کیا جائے کہ وہ ایمان و تقوی کے اعتبار سے ہمارے ہم پلہ ہے یا نہیں، ہمارے برابر ہے یا نہیں، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔